بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، دنیا بہت بڑی ہے، آپ ہم تک کہاں پہنچیں گے؟ تلاش بسیار کے بعد بھی ہم شاید آپ کو نہ مل سکیں، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وہ جو بیل ہے اس کو دبائیں تاکہ ہم خود آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو مجدد کبیر، صاحب عزم و ہمت، سالک راہ عزیمت، اپنے دین کا صادق و مخلص، ناصح للہ، ناصح لرسولہ، ناصح لکتابہ، ناصح للاسلام والمسلمین، ناصح حبیب و رقیب کے لیے، جن کے ناصح ہونے کا سبب آپ کے گاؤں کی اور عالم اسلام کی حالت تھی کہ لوگوں کے اندر عقیدہ و شریعت، اخلاق و سیاست کے لحاظ سے کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو گئی تھیں، جنہوں نے امت کو اس حال میں پایا کہ بدعات و ضلالات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نفسانی خواہشات کی بیماری نے تار تار کر دی تھی۔ عقیدے کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے امت شل ہو چکی تھی۔ گویا کہ اس امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صادق آ رہی تھی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تحقیقاً پوری ہو چکی تھی کہ امت عقیدہ، اعمال، عادات، ہر چیز میں یہود و نصارہ، فارس و روم کی تقلید کرنے لگی۔ اللہ کی صفات کی تعطیل ہر جگہ یہاں وہاں مدرسوں میں سکھایا جاتا تھا۔ عبادت میں شرک کے راستے ان قبوریوں، رافضیوں اور صوفیوں کی وجہ سے سرایت کرتا گیا۔ اولیاء کے متعلق غلو سے کام لیا جاتا تھا، حتیٰ کہ لوگ مشکلات میں ان سے مانگنے کے لیے فوج در فوج امڑ کر آتے تھے، ان سے استغاثہ کرتے، ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے کہ وہ اولیاء عالم الغیب ہیں، اس کون میں تصرف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اقطاب ہیں، اغواث ہیں، کون میں یہ تبدیلیاں ان اولیاء کے اشارے پر ہیں، اس کون کے لوگ ان کی رحمت تلے گزر رہے ہیں۔ یہ رہی عقیدے کی بات۔ سیاسی طور پر بھی فساد کی انتہا ہو چلی تھی، خون بہائے جاتے تھے، مال چھین لیے جاتے تھے، عزتیں لوٹ لی جاتی تھی، خوف، ڈر، بھوک، جہالت، کیا کیا گنائیں، کتنے گنائیں۔ اس وقت اس امام نے ان تمام مہلک امراض کا ادراک کیا، سوچا کہ ان ناکارہ و بیکار کر دینے والی بیماریوں کا علاج ڈھونڈا جائے تاکہ ان مجتمعات کی بھلائی ہو اور ان کو سیاسی طور پر صحت، قوت، عظمت، عزت و کرامت حاصل ہو۔ تو اس نبض شناس نے معلوم کیا کہ ان مجتمعات کا علاج یہی ہے کہ ان کو قرآن و سنت سے جوڑا جائے، کتاب ہادی کی روشنی میں انہیں سنت نبویہ کا آئینہ دکھایا جائے۔ یہی وہ دوا ہے کہ جس سے اللہ نے دنیا و آخرت کی ہلاکت سے لوگوں کو بچایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها۔ لہذا آپ اس شافی علاج کو لے کر آگے بڑھے جس سے اللہ نے خیر کی امید کی، وہ سب اس علاج کو قبول کر لیے، لیکن جس کو اس کے جہل، گمراہی اور ہوا نے مردہ کر دیا تھا، انہوں نے اس علاج کا انکار کر دیا۔ نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ آپ کے خلاف تلوار، قلم زرار، لسان طرار کو استعمال کرنے لگے۔ ان ظالموں کے ظلم پر اس امام صادق و مخلص ڈاکٹر نے صبر سے کام لیا۔ کون سا صبر؟ صبر اولو العزم، جس میں لوگوں کو نفع پہنچانے کی حرص ہوتی ہے، لوگوں کو ان کچلتے بیماریوں سے بچانے کی تڑپ ہوتی ہے۔ اس طرح جہاں آپ صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، وہیں دروس و مواعظ، مؤلفات و بیانات، مراسلات و تعلیم دعات پر بھی خوب جم کر محنت کی، جن کو ہم اور آپ علمی دنیا میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کا مکمل نام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی، آپ کا نسب عدنان تک پہنچتا ہے۔ آپ کے بارے میں شیخ علامہ عبد القادر بن بدران رحمہ اللہ یوں لکھتے ہیں: امام کبیر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ طلب علم کے لیے بصرہ و حجاز کی طرف رحلت فرما چکے تھے، اور وہاں شیخ علی الداغستانی اور محدث اسماعیل عجلونی رحمہ اللہ سے مستفید ہوتے رہے۔ جب علوم و آثار سنت کو آپ نے حاصل کر لیا تو حق کی مدد کرنے اور بدعت کو تار تار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس دین حنیف و شریعت سمحہ میں جاہلوں کی ملاوٹ کو فلٹر کرنے لگے۔ اس طریق دعوت اور اقامت توحید خالص میں اللہ کی راہ میں اس کے بندوں کے خاطر کچھ مخلص اللہ کے بندوں نے آپ کی مدد کی، اور کچھ آپ سے دشمنی و عداوت پر اتر آئے، جو اپنے آبا و اجداد کے اندھے پیروکار تھے، جن کو سستی نے طلب حق پر قائم نہ رکھا۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کو حق کے فوجی ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ دعوت دین حق پر تا حیات قائم رہے۔ اب آئیے آپ کے عقیدے کے بارے میں چند باتیں جو ہے معلوم کرتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ صحابہ، تابعین، سلف صالحین، ائمہ سنہ والہدیٰ کی عقیدے کے مطابق تھا۔ کسی چیز میں بھی ان سے مخالفت نہیں تھی، نہ اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں، نہ ایمان و کفر کے باب میں، نہ وعد و وعید کے باب میں، نہ شفاعت کے باب میں، اور نہ امور غیب کے باب میں۔ آپ انہی پر کفر کا فتویٰ لگاتے جو اللہ اور رسول اور سلف صالحین کے منہج و اصول کے مطابق کافر ہیں۔ اس بات کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے جو بصارت و بصیرت کا اندھا ہو۔ آپ ائمہ اربعہ کا مکمل بدرجہ اتم احترام کیا کرتے تھے، ان کی عظمت، اہمیت اور ان کی فضیلت کو مانتے تھے۔ تمام اہل اسلام اور اس کے علماء اہل حدیث و فقہ و تفسیر اور اہل زہد و ورع کا احترام کرتے تھے۔ اس بات کو غلط سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی کسی مسئلے میں ائمہ دین و سلف ماضین کے مقابلے میں کوئی منفرد رائے قائم کرے کہ جس کی کوئی اصل نہیں، نہ کتاب و سنت سے، نہ اہل علم و اثر سے۔ قرآن کے مطابق ایمان رکھتے تھے، صحیح احادیث پر ایمان رکھتے تھے، خون و اموال مسلمین کی حرمت کے قائل تھے، الا یہ کہ جب شریعت جائز کہے۔ اگر آپ
کسی کے منہ سے آپ کے عقیدے کے بارے میں ان تمام چیزوں کے علاوہ کوئی نئی بات سنتے ہیں دنیا بہت تو بڑی سمجھ ہے، جائیے کہ وہ جھوٹا ہے، کہاں کذاب پہنچیں گے؟ ہے۔ تلاش اور اس نے بسیار ایسی کے بات بعد کہی کہ ہم جس کو شاید وہ آپ کو نہیں نہ مل جانتا سکے، ہے، اور اسی اللہ لیے جھوٹ بولنے ہمارے والوں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں پکڑے گا۔ اور یہاں پر ایک وہ جو تنبیہ یہ بیل مناسب ہے اس کہ کو آپ کے دبائیں عقیدے کے بارے تاکہ میں ہم خود آپ تک تفصیلاً پہنچ بات کی سکیں۔ گئی۔ والسلام۔ اس بات پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ آپ کا عقیدہ سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق تھا، بلکہ اس لیے کہ آج بھی کئی لوگ موجود ہیں جو آپ کے بارے میں باندھتے ہیں۔ اب آئیے آپ کی کچھ مؤلفات جو ہے معلوم کرتے ہیں۔ آپ کی جو ہے کئی کتابیں ہیں جس میں مشہور یہ ہیں: کتاب التوحید، کتاب الکبائر، کشف الشبہات، مختصر السیرہ النبویہ، اصول الایمان وفضائل الاسلام، مختصر زاد المعاد، مجموع الحدیث على ابواب الفقہ، مختصر الشرح الکبیر، مختصر الانصاف، احادیث الفتن، مسائل الجاہلیہ۔ اب آئیے چند ایسی کتابیں معلوم کرتے ہیں کہ جس میں جو ہے آپ کی شخصیت کے بارے میں لکھا گیا اور جو مخالفین آپ کے متعلق غلط افواہیں اڑاتے ہیں ان کا جو ہے رد کیا گیا۔ سب سے پہلی کتاب صیانۃ الانسان عن وسوسۃ الدہلان، شیر السہسوانی الہندی کی کتاب ہے۔ اسی طرح محمد بن عبد الوہاب مصلح مظلوم، شیخ مسعود الندوی رحمہ اللہ کی ہے۔ اسی طرح من مشاہر المجددین فی الاسلام، شیخ الاسلام ابن تیمیہ و شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ۔ آپ کا انتقال 1206 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔